السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، محق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کے پڑھیں یہاں سے وہاں تک۔ اگر سب نے مل کے پڑھ لیا تو اس محفل سے ہزاروں درود و سلام بارگاہ عرش مقام میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سب مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اور سے مبارکہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ 158واں عرس اس خانقاہ میں منایا جا رہا ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطباء، مفکرین اور دانشوروں کے احساسات، تخیلات، ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے، اور اب مختصر سے وقت کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ تقریباً 3 سال سے وعدہ کر کے میں نہیں آ پا رہا تھا، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اس مبارک موقع پر حضرت علامہ پیر سید نور اللہ شاہ صاحب بخاری متضل العالی کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اساتذہ کو، ان کے معاونین کو، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سنگلاخ زمین پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جنگل کو منگل بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔
اس پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں، اللہ رب العزت اس دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو اس سرزمین پر موجود رکھے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائے، اس کے برکات کو عام و تام فرمائے، اور اس ادارے کو اہل سنت و جماعت کا مضبوط قلعہ بنائے۔ اللہ اسے نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے حضرت پیر سید نور اللہ شاہ قبلہ مدثر اللہ العلی کے اشارے پر جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے متعلق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا مہینہ معراج مبارکہ کا مہینہ گزرا ہے، جس میں آپ نے معراج شریف کے جلسے بھی کیے ہوں گے اور معراج بھی منائی ہوگی، اور ابھی جو ہے آپ جو سندھی میں کلام سن رہے تھے اس میں بھی کچھ معراج کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر جانا اور آنا یہ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ ہے کہ اس میں ہزاروں معجزات سمٹ آتے ہیں، ایک معجزے میں ہزاروں معجزات سمٹ آتے ہیں، اور وہ ایسے عقل کو دنگ کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرا عنوان معراج نہیں، معراج کا ایک حصہ ہے، لیکن میں اس سے جوڑنے کے لیے، آپ کے ذہن و دماغ کو جوڑنے کے لیے صرف آپ کو جو ہے وہ اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ عنوان سے آپ کا ذہن جڑے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر کوئی انسان چلتی ہوئی بس سے باہر جو ہے وہ یا چلتی ہوئی ٹرین سے باہر سر نکالے تو ہوا اتنی تیزی سے چلے گی کہ آپ کا سر درد کرنے لگے گا، آنکھیں کھل نہیں سکے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی۔ جتنی تیز سواری ہوگی اتنی تیز مخالف ہوا آئے گی، اور جتنی ہوا آئے گی انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی تو معجزہ ہے کہ حضور براق پر بیٹھ کر کے تشریف لے گئے ہیں، نہ آنکھیں بند ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ حضور اکرم علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری کے باوجود بھی اندازہ تو فرمائیں کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے اور آئے، اور کس شان سے گئے، کہاں تک گئے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کہنے والا کوئی کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، جواب آتا ہے لن ترانی۔ امام کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اب تک لوگ دنگ ہیں کہ وہ گیا کون، دیدار کیا کس نے؟ ہم کہتے ہیں جانے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا؟ یہ بریلی کے کلندر سے پوچھو، کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آئے کہاں سے اور گئے کہاں سے؟ چونکہ یہ دارالعلوم ہے، یہ مدرسہ ہے، مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ یہ بات میں اور بھی عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو امام احمد رضا کے حوالے کے سوا کوئی حوالہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا یہ کوئی تعصب نہیں ہے، 1400 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر جو 14ویں صدی میں 14ویں صدی کے مجدد اعظم نے پیش کیا ہے، جب ان کا نام آتا ہے تو سارے حوالوں کا اتنے مجموعہ پیش ہو جاتا ہے۔ میرا عنوان وہ بھی نہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لکھنے والے، پڑھنے والے، علم والے بہت ہیں۔ علامہ آدم صاحب میں آخر چند جملے سنا تو وہ علم پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ویسے دارالعلوم میں لوگ علم پہ گفتگو کرتے ہی ہیں، میں بھی تھوڑی سی گفتگو عنوان کے قریب آنے سے پہلے کر دوں۔ دنیا میں بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، لیکن کسی عالم نے زبان میں نعت لکھی ہے، فن میں نعت کسی عالم نے نہیں لکھی۔ عالم تو عالم، شاعر نے بھی نہیں لکھی۔ عالم تو عالم،
کسی شاعر میں بھی غالب ہو اقبال ہو، کلام زبان میں لکھا جاتا ہے، فن میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر علماء کی تعداد ہے میرے پشت پر ہے تو میں صرف دعائیں لینا چاہتا ہوں، آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن غور کریں، زبان میں کلام لکھا جاتا ہے، فن میں کلام نہیں لکھا جاتا۔ مثال کے طور پر اردو زبان ہے، کلام لکھا جائے گا، ہندی زبان ہے، کلام لکھا جائے گا، سندھی، فارسی، عربی، اب ساری زبانوں کا نام لوں گا تو ٹائم جائے گا، میں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ بات آپ سمجھ گئے نا آپ لوگ بات؟ ہاں تو سمجھ گئے تو تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ آپ کوئی تیجے کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ آمینہ کے لال کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، اور بات سمجھنے کا بھی تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ چلے کہ سندھیوں کے درمیان بھی ہماری سنی جاتی ہے۔ ہاں، کوئی سندھی ہو یا ہندی ہو، عشق کی زبان سب کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہاں، دماغ کی زبان الگ الگ ہوتی ہے، دل کی زبان الگ نہیں، عشق کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دماغ کی زبان سمجھانے میں وقت لگتا ہے، عشق کی زبان جو دل کی زبان ہے وہ تو پتھر بھی بولتے نظر آتے ہیں، حجر بھی بولتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ ہے تو پھر میں بات کو عرض کر رہا ہوں، زبان میں نعت لکھی جاتی ہے، فن میں نہیں۔ اردو، ہندی، فارسی، سندھی، یہ انگریزی، سب یہ زبانیں، اس میں کلام لکھا، نعت نہیں بلکہ کلام لکھا جاتا ہے۔ لیکن فن کیا ہوتا ہے؟ جیسے سائنس زبان نہیں، فن ہے۔ جیومیٹری زبان نہیں ہے، فن ہے۔ موسمیات زبان نہیں، فن ہے۔ اتنا سمجھتے، اس میں کوئی کلام نہیں لکھ پاتا، مگر جو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، جو یار میں فنا ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے نا تو اس میں یار نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا اس کشتہ عشق رسول کو اور فنا فی الرسول کو کہتے ہیں کہ وہ کعبہ بھی دیکھتا ہے تو اسے یار یاد آتا ہے۔ لوگ کعبہ دیکھ کر کے حضرت ابراہیم کی محنتوں کو یاد کرتے ہیں، مگر وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا، وہ کعبہ دیکھ کے نہ ابراہیم و اسماعیل کو یاد کرتا ہے بلکہ وہاں بھی یار یاد آتا ہے۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کوئی تانا دے سکتا تھا وہ کعبہ دیکھ کے تجھے یار یاد آیا، ابراہیم و اسماعیل یاد نہیں آئے؟ تو پھر وہاں بھی جواب دے کر کے کہتے ہیں ارے مجھے یار نہ یاد آئے تو کون، کیونکہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبوں میں نہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبوں میں نہ، لولا اقبال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے بھاری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ گار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل و نصول بندگی استاج ور کی ہے۔ زمزم دیکھا تو بھی محبوب یاد آئے، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، انداز تو دیکھیں، ان کو بے مانگے ملا کوثر، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، بے مانگے کوثر اور ایڑیاں رگڑ کے زمزم۔ توجہ کریں، اسی کو امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ اس کو اب امام نے جیومیٹری میں بھی نبی کی نعت لکھی، بس اس پہ یہ یہاں لانا تھا، پھر میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ جیومیٹری میں امام نے نعت کہی، نعت انہوں نے حروف تہجی میں بھی کہی، مقطعات میں بھی کہی، لمبا عنوان ہے، میرا عنوان وہ نہیں، لیکن عنوان سے جوڑنے کے لیے جیومیٹری سمجھتے ہیں۔ جیومیٹری کا ایک قاعدہ، جو سرکل بنتا ہے وہ نقطوں کو نقطے سے جوڑنے پر سرکل دائر، یہ سب نے آپ نہیں پڑھا، ہم نے بھی بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، بارگاہ غوثیت کے سگے بے ہنر ہے،
بس اپنا تعارف اتنا ہی ہے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا. اپنا تعارف اتنا ہے، بسط کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. اس سے زیادہ اپنا کوئی تعارف نہیں. لیکن غور کریں، آپ سمجھ کے سرکل سمجھتے ہیں نا، دائرہ جس کو کہتے ہیں، اسی طرح بنتا ہے. اب امام کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، تو نبی کہاں سے آئے، کدھر گئے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے اس جیومیٹری کے مشکل فن کی روشنی میں نبی کا آنا بھی بیان کیا اور جانا بھی بیان کیا. کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان یہ علم ہے. لوگ کہتے ہیں مدرسہ کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا مدرسہ یہاں تک پہنچاتا ہے، علم تک. توجہ، مدرسہ علم تک پہنچاتا ہے اور خانقاہ عشق تک پہنچاتی ہے. جہاں صرف مدرسہ ہے وہاں گمراہی کا اندیشہ ہے، اور جہاں صرف خانقاہ ہے وہاں بھی بھٹکنے کا چانس ہے. ہاں، مگر جہاں علم اور عشق کا مرج البحرین ہے، اس لیے کہ ولی ملتا ہی مرج البحرین پر ہے. قرآن نے حضرت خضر کی جو نشاندہی کی تھی حضرت موسیٰ کو، تو کہا میرا وہ بندہ جس کو میں نے علم لدنی عطا کیا ہے وہ مرج البحرین، یعنی جہاں دو دریا آپس میں ملتے وہاں ملے گا. تو علم کا دریا اور عشق کا دریا جب دو آپس میں ملتے ہیں تو ہدایت کے چراغ جلتے ہیں. سیلاؤ شریف میں عرس میں آنے والوں، نور الدین کے دارالعلوم کے اندر صرف خالص خشک درسگاہ نہیں ہے، یہاں درسگاہ بھی ہے اور یہاں خانقاہ بھی ہے. علم تو اشرف علی کے پاس بھی تھا، نبی کو اپنی طرح کہہ گیا. لیکن علم اور عشق تھے تو کہا تو بڑا بھیا کہتا ہے، میرا تو جی نہیں بھرتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باقی دیکھیے علم اور عشق جب دونوں گلے ملتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جان مراد نہیں، مراد نہیں، یہ علم اور عشق ہے. علم مراد کہتا، عشق کہتا مراد نہیں. جانے مراد، جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یاد رکھنا علم اور عشق، امام کے پاس علم بھی تھا کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا اپنے ابا سے، اور عشق بھی تھا، پیا تھا آل رسول سے. ابا کی تعلیم اور آل رسول کی نظر جب دونوں نے ان کو کندن بنایا تو وہ کس طریقے سے عشق و محبت کے امام بن گئے. کیا کہتے ہیں، اب نبی کا آنا جانا سمجھا رہے کس میں؟ جیومیٹری کے فن میں. لیکن غالب کو دیکھ لیں، فن میں آپ کلام نہیں ملے گا. اقبال کے یہاں زبان میں کلام ہے، فن میں کلام. یہ امام احمد رضا کی خصوصیت ہے، جو فن میں بھی اپنا نبی سمجھاتا نظر آتا ہے. جلدی سے سنیے، پھر عنوان کی طرف چلتے ہیں. کمان انکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمان انکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. او محیط کی چال سے تو پوچھو. میری طرف دیکھ لے تو شاید جیومیٹری پڑھنے والوں کو اپنا اسکول کا کمرہ یاد آ جائے گا. کہتے ہیں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. او دائرہ بنانے والا دیکھے تم اول آخر کے پھیر میں ہو. جب دائرہ بنتا ہے تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے. نبی کے جانے پہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہ تو آئے تھے وہاں سے. ارے ان کا جانا تعجب میں نہیں ڈالتا، ان کا آنا انسان کو تعجب میں ڈالتا ہے. ملا جی تو اپنے گھر جاتا ہے تو تجھے حیرت نہیں ہوتی، اور نبی اپنے گھر گئے تو تجھے درد کس بات کا ہے؟ کسرے گنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں. حضور گئے معراج پر، اللہ کو دیکھا، جنت کی سیر کی،
اور میرا عنوان جو آج کا ہے، اللہ کو دیکھا، جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کی سیر نہیں کی جاتی۔ کبھی کبھی کچھ نادان بچے کہہ دیتے ہیں کہ جہنم کی سیر کی، سیر کبھی جنگلوں کی نہیں ہوتی نا، سیر تو باغوں کی ہوتی ہے۔ جہنم کا مشاہدہ حضور نے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا کہ جہنم کیسی ہے، اور قرآن نے اپنے لب و لہجے میں ہمیں سمجھایا کہ محبوب جو تمہیں جہنم بتا رہے ہیں اس کا پس منظر، پیش منظر اور جو جہنم کا مشاہدہ کیا وہ سب تمہیں بتا رہے ہیں، تو جہنم سے خود بھی بچنا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اب میں جو آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے اصل عنوان کے لیے بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ حضور نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے میرے بھائیوں، اور ہمیں بتایا ہے کہ جہنم سے بچو۔ یہ جہنم کیا ہے؟ آپ نے اب تک اللہ اللہ نالے بلبل تو سنا، ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ میں کوئی مقرر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی علم والا مفکر دانشور محقق نہیں۔ پھر میں نے کہا بارگاہ غوثیت کا بے ہنر فقیر سگے بے ہنر، لیکن یہ میرے دل کا درد، کوئی خطاب نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سچی زبان سے جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا جہنم کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، اور ایک روایت میں ان 70 درجہ زیادہ سخت ترین جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب ذرا توجہ کریں، اللہ اکبر۔ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، کسی کو ڈانٹ پیٹ نہ کرو، آپ لوگ صرف میری بات سن لیں، وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اور مختصر سا وقت۔ پیر صاحب نے بتایا کہ 9 بجے سے لوگ اس محفل کے اندر صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ یا 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں میرے نوجوان موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر چراغ میں انگلی رکھیں تو ہم چراغ میں انگلی رکھتے ہیں تو ہم چراغ کی گرمی کو، چراغ کی تیزی کو، چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو، ماچس کی ڈبیا کے چٹکے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ذرا غور تو کرنا میرے بھائیوں، ذرا توجہ تو کرنا۔ جو قوم چراغ کی لو کو برداشت نہ کر سکے، جو قوم اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہ کر سکے، جو قوم ماچس کی ڈبیا کو برداشت نہ کر سکے، بتاؤ اس سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلاتی، مگر جہنم کی آگ کے متعلق اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ دنیا کی آگ تو پتھروں کو نہیں جلاتی، مگر جہنم کی آگ میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو آگ جلی نہیں ہے ابھی، اس کے لیے گھر کے اندر آپ گیس کے بوتلیں رکھتے ہو، آگ لگے گی تو بجھا دیں گے۔ ارے نادان، بالکل یہ بھی کرنا چاہیے۔ جو آگ لگی نہیں ہے اس کو بجھانے کے لیے اتنے حساس ہو، اور وہ آگ جو اللہ نے خود جلائی ہے، ذرا تصور تو کرو۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا کان کھول کے سن لو۔ سلاؤ شریف کے عرس میں آنے والوں، اللہ اکبر، 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا۔ وہ آگ لال ہو گئی، پھر مزید 1000 سال اور بھڑکایا، وہ آگ سفید ہو گئی، مزید 1000 سال اور بھڑکایا، وہ آگ جو ہے سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے کون بچے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ جہنم میں کون جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک بات یاد
یاد رکھنا یہ ہزاروں کا مجمع ہے. اللہ اکبر. غریب نواز کے، غوث پاک کے، اعلیٰ حضرت کے، مخدوم سمنا کے غلام سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سنی جوان کو یہ گھمنڈ ہو گیا ہے مولانا میں جنتی ہوں، میں سنی ہوں نا تو میں جنت ہی میں جاؤں گا. اتنا یقین ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ خمار تھوڑا اتارو. یہ جو گھمنڈ ہے نا کہ میں زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہوں پھر بھی میں جنت میں جاؤں گا، میں نشہ کر رہا ہوں پھر بھی جنت میں جاؤں گا، شراب پی رہا ہوں پھر بھی جنت میں جاؤں گا، لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈال رہا ہوں پھر بھی جنت میں جاؤں گا. سنو اور غور سے سنو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، کتاب کا حوالہ بھی ساتھ پڑھو کیونکہ پیچھے درسگاہ، خانقاہ اور دارالفتہ سب موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا. مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. کیا گارنٹی ہے جنتی ہونے کی؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ تو راتوں کو مصلوں پر روتے تھے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے، اور ایک ایک کا نام لوں تو وقت جائے گا. صرف ایک ہستی سیدنا فاروق اعظم کی، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین، میرے نبی کا دوسرا جانشین جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ فاروق اعظم ایک مرتبہ آ رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت جبریل علیہ السلام موجود ہے تو میرے آقا سے جبریل کہتے آقا یہ تو عمر آ رہے ہیں. حضور مسکرا کے کہتے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا میرے عمر کی منقبت بیان کر دو، میرے عمر کی شان بیان کر دو. دیکھو خدا جس کی نعتیں بیان کرتا ہے وہ رسول جبریل سے فاروق کی منقبتیں پڑھوا. صحابہ کا ذکر آنے پہ جن کے منہ اترتے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ صحابہ کا ذکر حضور جبریل سے کرو. پھر جبریل بھی جبریل ہے. جب جبریل سے کہا جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو تو جبریل علیہ السلام کہتے آقا ایک جملے میں کیا منقبت پڑی ہے، قیامت تک کے قلم ٹوٹ جائیں گے، حق ادا نہیں ہوگا. جانتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر اگر عمر لے کر کے آؤں، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر اگر عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. یہ فاروق اعظم ہے. توریت میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ان کا ذکر ہے، زبور میں ان کا ذکر ہے. اب آپ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اتنا بڑا جس کے لیے جبریل 1000 سال تک بولے تو فضیلت ختم نہ ہو. جب عمر نبی نہیں ہو سکے تو قادیان کا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اندازہ فرمائے، ذرا غور تو فرمائے. اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھنا، نبی کبھی عیبی نہیں ہوتا، جو عیبی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیسا کانا دجال پیدا ہوا ہے قادیان کے اندر کہ ایک آنکھ بند رہتی ہے ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس کی لوگ نبوت کے جو وہ چرچے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پھر اس سے بڑی بات کرتا ہے. میرے نبی نے جو بات کر دی ہے کیا اس سے بڑی بات بھی اب کوئی کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں، سن کے بول رہے کہ جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے، لیکن جب میرے نبی نے کہا اللہ ایک ہے تو لوگوں نے کہا دیکھا؟ وہ کہا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. جس کو دونوں آنکھوں سے دکھتا نہیں وہ کیا نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے. مگر سنو وہ فاروق اعظم جس کے لیے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. حضور نے ان کو جنت کی چند لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی.
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، سعید فی الجنہ. حضور نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. اندازہ فرمائیں پھر چند اور بھی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی. لیکن اب سنو، غور سے سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو، سچائی سنو، صداقت سنو. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رات کی تنہائیوں میں اپنی مغفرت کے لیے اتنا روتے تھے، اللہ اکبر، کہ رونے سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. اندازہ کیجئے، کسی نے کہا امیر المومنین، سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین، آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ کو تو آقا نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اب فاروق اعظم کی فکر دیکھو، توجہ میری طرف غور فرمائیے. فاروق اعظم کی فکر دیکھو. جب فاروق اعظم سے کسی نے کہا آقا نے تم کو جنت کی بشارت دی ہے، پھر تم مغفرت کے لیے اتنا روتے کیوں ہو؟ فاروق اعظم کہتے نبی نے جنتی کہا میں جنت میں تو جاؤں گا، لیکن یہ تو نبی نے نہیں کہا نا کہ جہنم سے گزارے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا. اگر مجھ کو جہنم سے گزار کر جنت میں لے جایا گیا تو عمر اس کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے. جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، 14 رکعت بھی جنہیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ جنت کے ٹھیکیدار. یہ کہتے ہم غوث پاک کے غلام ہیں. میں نے کہا بابا یہ کون سی غلامی ہے جو اب تک تمہیں نمازی نہ بنا سکی؟ غلامی تو بڑی چیز ہے. غوث پاک کا جبہ دھوکے سے اگر چور پکڑ لے تو دھوکے اور مکر سے پکڑنے والے کو بھی خدا ولایت اور قطبیت عطا کر دیتا ہے. یہ کون سی غلامی، کون سا دامن پکڑا کہ ابھی تک نمازی نہ بن سکے؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا اور کم عذاب، سب سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم پیش کریں، جہنم میں سب سے ہلکا اور کم عذاب جس کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں. سب سے ہلکا. ابھی ہم نے آتے آتے دیکھا کہ آپ کے یہاں ڈامر کی سڑکیں ہیں. مئی کے مہینے میں ڈامر کی سڑک پر ننگے پیر کوئی چل نہیں سکتا. سورج چوتھے آسمان پر ہے. علامہ صاحب سورج کا تذکرہ فرما رہے تھے، مادی آفتاب کا تذکرہ علامہ صاحب فرما رہے تھے. وقت ہوتا تو شاید ہم سنتے، بہت اچھی گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چوتھے آسمان پہ سورج ہے اور وہ ڈامر کی سڑک کو گرما دے تو ہم پیر نہیں رکھ سکتے. پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتی، یہ سب سے ہلکا ہے. اور مقرر نہیں بول رہا ہے، جلسے کا ناظم نہیں بول رہا. یہ بیچارے جلسے کے ناظم تو بڑے اللہ والے بھولے والے لوگ ہوتے، وہ تو کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیتے. ہر پیر شیخ المشائخ بن جاتا ہے، مقرر علامہ بن جاتا ہے. یہ تو ایک الگ دنیا ہے، کہ گویا کہ یہ مذہبی نشے کی دنیا ہے. مذہب کے نام پہ نشہ بانٹا جا رہا ہے. ہر بندہ آنے والے، ہم کہتے ہیں ان کو دیکھ لو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھ لو جنت میں جاؤ. میں پوچھتا ہوں میرے عزیز، جن کو دکھا کے ہم جنت بانٹتے ہیں، کیا ان کے ایمان پہ خاتمے کے لیے ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اپنے جلسوں کو فکس کرنے کے لیے قوم کے ساتھ اتنا بڑا فریب. اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے اور میں واقعی اللہ سے ڈرتا ہوں تو مجھے فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک نہیں جائے گا، تو مجھے ڈر لگے گا کہ وہ ایک جو نہیں جائے گا شاید میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی کہ انشاءاللہ وہ ایک میں ہی ہوں. نہ بالکل بے خوف ہو جاؤ کہ آوارگی کرو، نہ بالکل ڈر جاؤ کہ خدا سے مایوس
مایوس ہو جاؤ، نہ یہاں پر مایوسی ہے، نہ یہاں پر جو ہے خوف خدا سے نجات ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا سوچو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ جلسے کی دنیا اور ہے، شاعری کی دنیا اور ہے، قرآن و حدیث کی دنیا اور ہے۔ میرے بھائیوں، جو رات رات بھر عبادتیں کرتے تھے وہ بھی روتے، تمہیں پتہ ہے اپنے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، جب وہ حج کو گئے تو کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے ہیں، اے اللہ، عبد القادر کے نام اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے یہ بچ جائے۔ ہم سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم تو کوشش کرتے ہیں دیر تک کھڑے رہنے کی، اپنا شوق ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے حضور غوث پاک جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، 1 سیکنڈ کھڑے رہے ہیں اور کہا اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے، اور آگے بڑھ گئے۔ کسی نے کہا اتنی جلدی؟ تو کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو منہ کیا دکھائیں، اندازہ تو فرمائے میرے بھائی تو ہم کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرا خطیب اعلان کرتا ہے کہ قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، حشر میں نبی کا دیدار ہوگا، تو ہم نعرے لگاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ نبی کا دیدار ہوگا اور حضور ناراض ہو کے ہم سے منہ پھیر لے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے کرتوت تو دیکھیں میرے بھائیو۔ ہم جب لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو قطب اور ابدالوں جیسی گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری تنہائیاں شیطان کا ننگا ناچ ہے۔ انٹرنیٹ کا مس یوز کرنے والوں، کیا عاشقوں کو ننگی تصویریں دیکھنے کی فرصت کب سے مل گئی؟ عاشقوں کو تو یار کے سوا کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ عشاق ننگی تصویریں کیسے دیکھ رہے ہیں، عشاق گندی فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ مگر میرے بھائیو بس کیا کہیں، کتنا کہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کیا؟ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں یہ کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اس کے سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ امام کہتے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کر لو، یہ سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی، سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اور ناک سے بھیجا بہ بہ کر کے باہر نکل رہا ہوگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب ہلکی عذاب کا یہ عالم ہے، اب بخاری کی روایت پوری ہوئی، اب آگے کی بات، جب ہلکی عذاب کا یہ عالم ہے تو جہنم کا سب سے بدترین اور بڑا عذاب کیا ہوگا، اور پھر وہ کس کو دیا جائے گا؟ ہلکا تو یہ سمجھ لیا، اب سب سے آخری درجے کا بڑا عذاب تو وہ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کو کسی کان نے نہیں سنا، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، تھوڑا محسوس کرو، ایک وادی ہے، اس وادی کو حبحب کہتے ہیں، اس میں ایک اور وادی ہے، اس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ جب جہنم ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو سوئی کے ناکے کے برابر اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے تو پوری جہنم بھڑکنے لگتی ہے۔ وہ اتنی خطرناک وادی حبحب اور لملم کہ جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ آقا فرماتے اس میں بختی اونٹوں کی طرح بچھو ہے، ایک ایک بچھو کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، وہ کسی کو ڈنک مارے تو 1000 سال تک کے زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے، ہڈیوں کو چکنا چور کر دے۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون ڈالا جائے گا، اب گفتگو میری اینڈ ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے، میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا اس وادی
میں کس کو ڈالا جائے گا؟ آقا فرماتے 3 لوگ ہیں، 3 لوگ جو اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہ 3 کون ہیں؟ چیک کرو اس میں ہم ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے میرا کوئی بھائی اس میں ہو، میں تو کہتا ہوں کوئی دشمن بھی اس میں نہ ہو میرے بھائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی جو سب سے خطرناک وادی ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس میں 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1، کس کو ڈالا جائے گا؟ حضور نے ترتیب جو بیان فرمائی، میں صرف اہمیت کی خاطر تاکہ بات یاد رہے جو آخری میں بیان کروں، تھوڑی ترتیب مفہوم کے طور پہ پلٹ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں حدیث پڑھوں گا تو مجھے کوئی حق نہیں ترتیب بدلنے کی، لیکن روایت بالمعنی کے قانون کے تحت میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کس کو ڈالا جائے گا؟ تو پہلے نمبر پر جو حرام لقمہ کھایا کرتا تھا، حرام لقمہ کھانے والے کو، اس میں جس میں سب سے سخت عذاب حرام کھانے والا۔ اب یہاں پر جلدی جلدی بات میں پوری کرنے کے لیے میں کسی ایک عنوان پہ گفتگو نہیں کروں گا، بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے، اور مجھے احساس ہے کہ آپ سردی کے موسم میں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اور میری عادت ہمیشہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ جزاک اللہ کہے میں وما علینا الا البلاغ پڑھنے کا قائل ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی نور اللہ شاہ صاحب نے فرمایا تجھے جب تک بولنا ہے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں اپنی لمٹ کو جانتا ہوں۔ غور فرمائیے، حرام کھانے والا، جب ہلکا عذاب یہ ہے تو بھاری عذاب کیا ہوگا؟ آج ہمارا لقمہ حلال ہے، سنی بنے ہو جنت کے ٹھیکیدار، لقمہ حلال ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہوا لقمہ حلال ہے، جوا کھیل کے کمایا ہوا لقمہ حلال ہے، لاٹری کھیل کے کمایا ہوا لقمہ حلال ہے، لوگوں کا غصب کر لیتے ہو، کھا جاتے ہو، ڈکار تک نہیں لیتے۔ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے اس کی 40 دن، ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک نہ اس کی کا فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے، نہ دعا قبول ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج ولی نظر نہیں آتے، ہاتھ میں تسبیح سب کے ہے، بغل میں مصلی سب کے ہے، زبان پہ قرآن سب کے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر ہاں ہو کی آوازیں بھی آ رہی ہے، پھر ولی کیوں نہیں؟ اور میرے بھائیوں، صرف ذکر سے اور تسبیح مصلی سے کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ پیٹ میں حلال نہ آ جائے۔ چیک کرو نا حلال کتنا ہے۔ لوگ آج تو مسجد مدرسے کا بھی کھا جاتے ہیں، بیواؤں کا بھی کھا جاتے ہیں، لوگ تو آج تو ٹور کے نام پہ حج و عمرہ کا پیسہ لے۔ کیا بیوا کون یہ؟ سوچو تو صحیح۔ ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آیا، بابا فرید الدین گنج شکر، ہمارے آقا نعمت، ولایت کی دنیا میں سلسلہ چشتیہ میں بابا فرید جیسا کوئی نہیں، جو محبوب الہی کا بھی مخدوم ہو اور مخدوم کلیر کا بھی مخدوم۔ محبوب الہی کہتے میرے مرشد نے مجھے مرید کرنے سے پہلے جو شرطیں لگائی تھی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، تو میں تجھے چشتی سلسلے میں مرید کروں۔ اب بتائیے، قرضہ لینے سے منع کیا، کمال تقوی، ناجائز حرام نہیں ہے، کمال تقوی ہے۔ یہاں تو لے لے کر کے کھا کے ہڑپ کر کے بھول گئے، دادا کی نہیں کرتے، گنڈا کس کا دیا جو تمہارا دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہنسنے کی بات نہیں، ایک جنازہ آیا، اللہ کے رسول نے جنازے کے قریب جائے نماز پڑھانے کے لیے، پھر پیچھے ہٹے۔ اس روایت کو فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل فرمایا شرح الصدور کے اندر، ابن حجر نے الزواجر میں بھی نقل فرمایا۔ غور کیجئے گا، اللہ اکبر، آقا نماز پڑھانے گئے پھر پیچھے ہٹے، تو میں تم میں سے کوئی نماز پڑھا دے، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے اس کی حضور کیوں؟ فرمایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، اور جس پہ قرضہ باقی ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ مولا کائنات موجود تھے، اس کی حضور کتنا ہے؟ تو کہا اتنا۔ کہا آقا اتنی مختصر سی رقم کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اور اس کو قرضے سے میں سبکدوش کرتا ہوں، اب تو اس کا جنازہ آپ پڑھا دیں گے کہ میرے سر آ گیا اس کا قرضہ۔ پھر حضور نے توجہ کریں، آج تو لوگ قرضہ نہیں حرام کا ہڑپ کر رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ، آپ کی غذا بہت مختصر تھی، کیا کھاتے تھے پتہ ہے؟ گولر سمجھتے، اس پہ ابال کے نمک ڈال۔ آج یہ زبان ہماری بے قابو ہوئی ہے، لذت اچھے سے اچھے کھانے کی لذت کتنی ہے، نوک سے لے کے جڑ تک، باقی جب حلق کے نیچے لقمہ اترا
تو جو انجام بریانی کا ہوگا وہی انجام سوکھے ٹکڑوں کا بھی ہوگا، جو سوکھے ٹکڑوں کا بھی ہوگا وہی بریانی کا ہوگا۔ لذت صرف اتنی سی ہے، اتنی سی چند سیکنڈ کی لذت کے لیے اپنے آپ کو اتنے بھیانک انجام میں ڈالتے ہو۔ سوکھا کھا لو، روکھا کھا لو، نہیں حیثیت ہے فاقہ کر لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر گولر نمک ڈال کر کے ابال کر کے کھاتے تھے، اور ابال کے دینے والی ہستی سلطان المشائخ سرکار محبوب الہی کی۔ ایک دن بابا صاحب نے نماز پڑھی، مزہ نہیں آیا نماز میں، تو آپ نے بلایا، کہا محمد احمد، آپ کا نام محمد تھا، ابا کا نام احمد تھا، اور وہ بھی بخاری سادات، یہ بخاری سادات تو یہاں ہے، لیکن سرکار محبوب الہی کا اور سادات بخاری ان لوگوں کا نسب امام نقی پر جا کر کے ملتا ہے، اور وہ بھی بخارا کے تھے اور یہ بھی بخارا کے۔ وہ بخاری سید محمد احمد بدایونی بخاری۔ فرمایا محمد احمد، آج میری نماز میں مزہ نہیں آیا۔ کھانا کدھر سے آیا تھا؟ دیکھو، وضو چیک نہیں کیا، غسل چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو کیا چیک کر رہے ہیں؟ کھانا۔ اور ہم لوگ کھانے کو چھوڑ کے سب معاملے میں متقی بنے ہوئے ہیں۔ جو آ رہے آنے دو۔ تقویٰ کدھر ہے؟ جلسوں میں۔ تقویٰ کدھر ہے؟ ولیموں میں۔ تقویٰ کدھر ہے؟ لوگوں کے مہمان بن کے جانے۔ اپنے کھانے کو چیک کرو۔ اگر یہ قوم صرف حلال کھانا شروع کر دے، خدا کی عزت کی قسم، جیسے علماء کے چہرے دیکھ رہے ہو ویسے اولیاء کے چہرے دیکھنا نصیب ہوں گے۔ جب تک تمہارے اندر حلال تھا ولی تم علماء کی طرح زیارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بابا صاحب نے فرمایا لقمہ کھانا کس نے تیار کیا؟ المختصر یہ کہ محبوب الہی نے کہا سرکار میں نے کیا گڑبڑ کی؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہا بتاؤ؟ تو پھر کہا حضور بات یہ ہے کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا، خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا۔ ہم نے سوچا پہلے ہی آپ گولر ابال کر کھاتے ہو، اگر بغیر نمک کے کھلائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی محبت میں پڑوسی سے قرضہ لے کر نمک ڈال دیا تھا۔ کہ اسی کی نحوست ہے کہ تم نے پڑوسی کا نمک میرے کھانے میں ڈالا، اس لیے اللہ نے عبادت کی لذت کو چھینی۔ پڑوسی کا قرضہ لیا ہوا نمک بابا صاحب کے اندر آئے تو ان کی عبادت کی لذت چلی جائے۔ جو لوگ لاٹری کا کھا رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، بلکہ لوگ تو اب سود کھا رہے ہیں، سود۔ سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم ملت بین کے بیٹھتے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں، سود کے دھندے۔ مولوی منع کرتا ہے تو آئندہ ہفتے مسجد میں رہنے نہیں دے گا تو سود پہ تقریر کس سے کرتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، میری کلائی نہیں پکڑ سکتے آپ، میں تو کہوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تم ایسے نہیں ہو، لیکن جن کو اس آواز کی ضرورت ہے میرا اللہ میں امید کرتا ہوں اس جگہ میری آواز کو ضرور پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، سور دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے نا، سور دیکھ کر تمہیں نفرت آتی ہے نا، یاد رکھنا سور کھانا کم برا ہے، سود کھانا سور سے زیادہ برا ہے۔ سود بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے، اور سود پر ضمیر کا سودا کرنے والوں، سود کے چکر میں اپنے نبی کا دل کو کھانے والوں، حرام سود کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہنم کی آگ دہکانے والوں، تم آرٹیفیشل طور پر 100 کارڈ متقی بنتے ہو سور سے نفرت کر کے۔ بے شک نفرت ہونی چاہیے سور سے، مگر سن لو، سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور تو حرام ہے، لیکن اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں کیا ہے، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ جو سود کھائے، کعبے میں زنا کرنے والے سے زیادہ عذاب سود کھانے والوں کو دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے الزواجر میں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اتنا پیسہ محبوب ہو گیا، اتنا مال محبوب ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ یاد رکھو، توبہ کر لو۔ یہ حضرت بخاری سادات، قادری سادات اس زمین پر آئے ہو، اللہ والوں کے آستانے صرف پھول چادر کے لیے، گھاگھر چادر کے لیے نہیں ہے، اللہ والوں کے آستانے تو توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے ہے، خدا سے صلح کرنے کے لیے ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ اب جلدی جلدی سن لو، دوسرے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں اس سب سے بدترین جہنم کے جو وہ علاقے میں اور اس وادی میں جس کو ڈالا جائے گا، وہ دوسرے نمبر پہ زانی ہے، جو زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ پاپ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ گناہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2005 میں امریکہ سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ہر 5 منٹ پر دنیا میں ایک زنا ہوتا ہے،
ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے دنیا کے زمین کے خطے کے اوپر. آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے. آج کیا زنا کا ہے. 16 17 سال کی عمر کے لڑکی اور لڑکیاں بہن کے گندی فلموں نے تمہیں زنا تک پہنچا. بس اتنا سنو, اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کے دونوں ہاتھ آگ کی زنجیر سے ان کے کاندھوں سے ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے, اور ان کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اور جہنم کی آگ بھری جائے گی. 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب. اپنی آنکھوں پہ رحم کرو. جو آنکھیں پیاس کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں لکڑیوں کا دھواں برداشت نہیں کر سکتی, دن کا چلا جائے تو آنکھیں روح پڑتی ہے. نیم کا ٹھنڈا سرما جو آنکھیں برداشت نہ کر سکے, وہ اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ بھڑکنے والی جہنم کی آگ جو پہاڑوں کو پگھال کے پانی کر دے, جب زنا کی وجہ سے ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی, کیا ہوگا. اپنے آپ پہ رحم کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, توبہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا, اور وہ آگ کا کرتا اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے خاکستر طرح 5-6 فٹ کا یہ وجود برداشت کر سکے نہیں برداشت. شادیاں جلدی کرو, زنا کیوں کرتے ہو, بدکاری کیوں کرتے ہو. میں تو اکثر جلسوں میں کہتا ہوں اگر جوان شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شرمانا نہیں چاہیے, اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے کہنا چاہیے مجھے شادی کی ضرورت ہے, میری شادی کر. زنا کرنے کی بجائے مانگ لو اپنے ماں باپ سے دلہن, ارے تمہیں کھلونے کی ضرورت تھی تم نے کھلونے مانگے, مٹھائیوں کی ضرورت تھی مٹھائیاں مانگی, قلم کی ضرورت تھی قلم مانگا, کتاب کی ضرورت تھی کتاب مانگی, اب دلہن کی ضرورت ہے تو دلہن مانگو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے. یہ سارے سادات اور علماء تمہاری حمایت پہ کھڑے. کیوں؟ زنا کرنا بزدل اور نام مردوں کا کام ہے, اور دلہن مانگنا یہ شریف مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی. اس لیے نکلو. اور پھر تیسری اور آخری بات اس روایت کی, جس کو اس بدترین اور جہنم کی وادی حبحب اور لملم میں, جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 بار پناہ مانگتا ہے, جس کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں. ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور بات مکمل کرتا ہوں. حالانکہ آپ کے سننے کے انداز سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہوں, لیکن ٹائم میرا پورا ہو گیا. آپ اب دھیان سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے. یہ سب سننے کے بعد پھر کوئی آپ کا ذہن خراب کرے گا, شیطان وسوسے ڈالے گا, سید آپ نے اتنی عذاب بتایا تو کیا رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہے؟ یہ بات تو ہے. حضور نہیں بخشوائیں گے مجھے, تو اتنا ڈراتا کیوں ہے؟ پہلے سن لیں. آدھی ادھوری بات کو سن کر کے خودکنے کی ضرورت نہیں. دین پورا دین ہے, سکے کے دونوں رخ دیکھو. میرے آقا کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میرے بڑے گناہ, میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. ہمارا ایمان ہے. اور میرے امام تو کیا بات ہے, کیا ہی ذوق. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھا سکوں. امام نے کیا کہا, کیا ہی ذوق. افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کی میں کیا بات کروں کہ نیک اور زاہد لوگ جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ رسول اللہ گنہگاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر, توجہ تو ہائے ہائے میدان محشر کا نقشہ ذرا دیکھیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت میں کیا ہوگا, بڑے بڑے نیک ہوں گے, چونکہ وہ تو نیک ہیں ہی نا. میرے امام بہت پیاری بات ہے, زاہد ان کا, زاہد ان کا, میں گناہگار وہ میرے شافع. زاہد نبی کا ہے اور نبی گنہگاروں کے ہے. اب فیصلہ آپ کر لینا کہ بات کیا ہے. زاہد ان کا, میں گناہگار وہ میرے شافع.
اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ بڑی نسبت ہے نا، بہت بڑی نسبت ہے. ہمارا ایمان ہے تو کیا ہوگا قیامت؟ جو نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، یہ سب بڑے بڑے بزرگ جو بیٹھے سب اللہ والے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. لیکن حضور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت کرنے کے لیے کہیں گے اللہ یہ امین القادری کو بخش دے، اس کو بخش دے، عبداللہ کو بخش دے. حضور تو جس کو بخشوانا ہے تو اس کے پاس ہی تو کھڑے رہیں گے سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے. بھائی وکیل تو جج کے سامنے موکل کے پاس کھڑا رہتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ موکل ادھر بیٹھا ہے وکیل ادھر بیٹھا ہے، نہیں نا. تو سفارش کرنے والا جج کے سامنے کیا کہے؟ میرا یہ موکل ہے، اس کو یہ ہے، لیکن ہم اس کو یہی رکھیے، صرف سمجھانے ملانے کے لیے نہیں. تو حضور کہاں کھڑے ہوں گے؟ گنہگاروں کی صف میں. ان کو کھڑے ہو کر کے ان کو وہاں جو صفیں لگی ہوگی وہاں کھڑے، ان کے قریب کھڑے ہو کر اس کو بخش دے. تو اس وقت تو جو زاہد لوگ ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ، یہ اللہ والے، تو اس وقت کہیں گے حضور ادھر کھڑے ہیں چونکہ ان کو بخشوا رہے ہیں اور ہم تو نیک ہیں. تو وہ گنہگاروں کے پاس آ کے کہیں گے امین القادری 2-4 تیرے گناہ مجھے بھی قرض کے طور پہ دے دے. ہاں مجھے قرضہ چاہیے. لوگوں نے پیسوں کا گناہ تو دیکھا ہوگا نا، لوگوں نے پیسوں کا قرضہ تو دے. قیامت میں لوگ گناہ قرض کے طور پہ مانگ رہے. کب؟ نبی کی شفاعت کا وہ انداز دیکھ کر کے ذرا ہمیں بھی 2-4 گناہ قرضے میں دے دے. تو کیا ہوگا؟ تو گناہ کا دھبا لگے گا تو ہم بھی ادھر آ کے کھڑے ہوں گے. تو نبی کے ساتھ نبی کا قرب ہمیں بھی اس اعتبار سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے پھر استغفر اللہ، قطعاً نہیں. یہ بات ہے کیا عزو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، وہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. اور عشق کی معراج دیکھے کہتے ہیں پار ہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اللہ اکبر. تو میرا عقیدہ ہے، میں نے واضح کر دیا، ہم امام اہل سنت سے نہ آگے ہٹتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. فکر رضا ہے، وہ اسی کے ہم وارث ہیں، وہی ہماری محافظ ہیں، ہم وہی پر ہیں. لیکن اب سننا، جب حضور کی شفاعت حق ہے، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. حضور بخشوائیں گے. پھر کیا ضرورت ہے نماز کی، کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ جب حضور بخشوائیں. اب کیا ضرورت ہے اس پر سن لو، سنو. تصویر کے دونوں رخ دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، توجہ بس 5 منٹ ہے آپ کے پاس اور میرے پاس، غور کر لیں. آقا فرما رہے ہیں میرے جوانوں اپنے آپ پہ رحم کرو، میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا. آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے. اللہ اکبر. غور کیجیے، وہ میرے ذمے سے. لوگ نبی کی رحمت کو دیکھتے ہیں، لوگ نبی کی غیرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ ارے نبی کی رحمت تو ایسی ہے کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیں، لیکن نبی کی غیرت، توجہ ایک حدیث پہ نبی کی غیرت سمجھا سکوں، اللہ کرے، دشمن کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے چادر بچھا دیں، منافق رئیس المنافقین کو اپنا جبہ تک عطا کر دیں، رحمت ہے. لیکن غیرت، ایک صاحب حضور کے سامنے صرف ڈکار لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے، کہتے ہیں تیری ڈکار تیرے پاس رکھ، میرے سامنے آ کے ڈکار نہ لیا کرو. اب ذرا غور کریں، اپنوں کے لیے دوسروں کے لیے یہ حال، اور اپنوں کے لیے غیرت اتنی نازک ہے کہ اگر کوئی ڈکار لے لے تو چہرہ پھیر کر کہتے تیری ڈکار تیرے پاس رکھ، میرے سامنے ڈکار نہ لیا کر. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو ڈکار لینے پہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو زنا کرنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ جوا کھیلنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ شراب اور نشہ کرنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ ماں باپ کو گالی دینے والے، مارنے والے، پیٹنے والے، گھر سے نکالنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ بس اتنا تصور کر لو، سب کو
کو نبی کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. سب جائیں گے نبی کے پاس، سب جائیں گے. اب ذرا تصور کرو، غور کرو، شفاعت کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ آقا کے پاس جانا ہے. شفاعت کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ شافع یوم النشر کے پاس جانا ہے. تھوڑا تصور تو کر لو میرے بھائی، دونوں تصویر کا رخ سامنے رکھ کر نبی سب کی شفاعت کریں گے، گنہگاروں کی، مجرموں کی، پاپیوں کی. لیکن اللہ اکبر، بے نمازیوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدیں دھول چاٹ رہی ہے، مسجدوں کی جو وہ دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، مسجدیں آؤ بکا کر رہی ہے، مسجد کے در و دیوار تمہیں پکار رہے ہیں. ہم ویران ہو گئے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، ذرا سوچو، غور کرو. اللہ اکبر، اگر فجر میں امام کی آنکھ لگ جائے تو تمہاری مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی. اگر مؤذن غائب ہو جائے تمہاری مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی. تم کیسے عاشق رسول ہو؟ تصور میں لاؤ. اللہ اکبر، جنت لینے کے لیے نبی کے پاس پہنچے اور رسول اللہ نے تمہیں دیکھ کر غیرت کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور کسی کو دیکھ کر محشر میں چہرہ پھیر لیں. مگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ڈکار سن کر کے ڈکار کی بدبو کی وجہ سے منہ پھیر لیتے ہیں. زانی، شرابی، بے نمازی، سود خور، اور پھر خاص طور پہ بے نمازی اگر حضور چہرہ پھیر کرتے ہیں، ظالم، جھوٹے، کذاب، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا. رات کے 3 بجے تک گندی فلموں کے لیے تجھے ٹائم تھا؟ 10 منٹ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تجھے ٹائم نہیں تھا؟ مال کمانے کے لیے تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کر سکتا تھا، اور اعمال کمانے کے لیے بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا سکتا تھا. تو جان دینے کی بات کرتا تھا، سر کٹانے کی، اور سر جھکا نہیں سکتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اور اللہ نہ کرے وہ کہے جھوٹے مکار اور حضور چہرہ پھیر لے. اللہ نہ کرے، 1000 بار اگر وہ چہرہ پھیر لے، اگر پھیر لے، کس کو آواز دو گے؟ کس کی دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. بس جاتے جاتے اتنا عرض کرتے ہوئے جاؤں، جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا وہ نبی کی غیرت سے ڈرے گا، اتنا نبی کی غیرت سے. یہ جو بے فکر بیٹھے ہو نا، قریب نہیں ہو اسی لیے یہ ہے، ورنہ جو قریب ہے نا، قریب، وہ نبی سے زیادہ ڈرتے. امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ کنڈے کی نیاز تک ان کو محدود. یہ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے بھی امام ہے یہ امام جعفر صادق. لیکن جب ان سے کوئی مسافہ کرتا، اس کو داتا علی حجویری نے لکھا ہے، جب امام جعفر صادق سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو امام اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. سن لینا ذرا، جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. یہ بے خوفی کی زندگی کر رہے ہو. ایک بار سبحان اللہ بولو اور جنت مل جائے گی میرے عزیز. بول دیا اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے کسی کو جنت نہیں ملتی. امام اعظم کا فتویٰ تو کچھ اور ہے جو اس کی طرف علماء جانتے ہیں، نوافل اور فرائض سے متعلق جو انہوں نے بات کی، لیکن کہہ دیا تو ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. امام جعفر صادق کسی بھی مرید یا ملنے والے پبلک کا ہاتھ جب مسافہ کرتے تو مسافہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ تیری مغفرت کرے گا تو تو میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ جعفر صادق کو پوچھ. امام اعظم کا امام، ہمارا سلسلے قادریہ کا امام، پبلک کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں تیری مغفرت ہوگی تو تو میری سفارش کرے گا. اور جب تک لوگ وعدہ نہیں کرتے تھے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر کہتے تھے اگر میری مغفرت ہو گئی انشاءاللہ تو میں تیری سفارش کروں. جعفر صادق، یہاں تو ہم جنت بانٹتے ہیں میرے بھائی، ہم کہتے ہیں ہم جنت میں لے جائیں گے. میرے بھائی جب نبی کا بیٹا اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا تو میری اور تیری اوقات کیا ہوگی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جس دن جہنم میں جا رہا ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی، نبی کا سگا چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا. کیونکہ جنت میں کون جائے گا چند کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو
اگر چاہوں گا تو نبی کے چچا آزر کو بھی عذاب دوں گا، اگر چاہوں گا تو نبی کے بیٹے کنعان کو بھی عذاب دوں گا، اگر چاہوں گا تو لوط کی بیوی کو بھی عذاب دوں گا، اور اگر جنت دینا چاہوں گا تو چند ولیوں کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت کا دولہا بنا کر جنت میں داخل، جس کو اس کی چاہت کی بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسٹیجوں پہ بیٹھنے والے اٹک جائیں گے، اور جنہیں دھکے دے کے نکالا جاتا تھا وہ نکل جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ امام اتنا بڑا امام، 108 علوم و فنون کا امام، اللہ اکبر، کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ لیکن وہ تو پھر بھی 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اللہ اکبر، نبی کا نواسا، کتنا مستند شجرہ ہے۔ امام جعفر ان کے ابا، امام باقر ان کے ابا، امام زین العابدین ان کے ابا، حضرت سیدنا امام حسین ان کے ابا مولا علی، اور وہ رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے شوہر حضور کے بھائی، اور پھر وہاں تک سجدہ نسب جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں تو میری بخشش کرائے گا اگر تیری مغفرت، کیونکہ اللہ جسے بخشے گا وہ کسی کی سفارش کر دے گا تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ تو امام جعفر صادق، اب آپ جب بولیں گے وہی اس نے بھی بولا جن سے امام بات کریں، کہتے ہیں کہ تو میری سفارش کرائے گا نا، وعدہ کرتے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت آپ تو سید ہیں نا، سائیں ہیں، سید ہے، باپو ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا لوگوں کی شفاعت کریں گے، ہم کیا سفارش کریں؟ اب امام جعفر صادق کا جواب سنو، داتا صاحب لکھ رہے، امام جعفر صادق کہتے تھے میرے بھائی یقیناً ہمارے نانا دادا لوگوں کی سفارش کریں گے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم منہ لے کر ان کے سامنے کیسے جائیں۔ امام جعفر صادق جیسا رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے، آگے ہوگا اور وہ ہوگا۔ میرے بھائی امام جعفر صادق سے بڑا متقی ان کے زمانے میں کوئی نہیں دیکھا گیا، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے، کیا ہستی ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اسی لیے تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری بخشش ہوگی تو ہماری شفاعت کر دینا، سفارش کر دینا۔ میرے بھائیوں آؤ، شب برات بالکل قریب ہے، اگلے شب کے بعد اگلی شب شب برات ہوگی۔ اللہ کو منا لو، توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو۔ توبہ کان کھینچنے کا نام نہیں، توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں، توبہ بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے اندر تھن میں نہیں جاتا، ایسے کوئی گناہ سے نکلے پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ توبہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ تو کیا شب برات سے پہلے آج ہم سب ایسی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ کا موڈ ہے، زبردستی نہیں، یہ مشاعرے والا نہیں، خانقاہ والا، بولو سب لوگ بے نمازی پن سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں تو اگر اٹھا ہی لیں تو پھر نظر بھی سب بزرگوں لوگ گواہ ہو جائیں۔ بولو سب لوگ تیار ہیں؟ برائی سے سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب سادات اور علماء کی موجودگی میں آج میں آپ سے کوئی نہیں، صرف ایک وعدہ دوں گا، کریں گے وعدہ؟ ایک وعدہ، جن 3 عذاب کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے ان تینوں چیزوں سے آج بچنے کا وعدہ ہے۔ کوئی عورت کی طرف پاک کی نظر، اجنبی عورت کی طرف پاک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی حسین عورت کو دیکھ کر اس تصور کے ساتھ نظریں نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما دیتا ہے۔ نیکیاں کرنے پہ ثواب ملتا ہے، گناہ سے بچنے پہ ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملتی ہے۔ تو جتنی محنت نیکی پہ کر رہے ہو نا، اس سے زیادہ محنت ہم کو گناہ سے بچنے پہ کرنی ہے۔ 3 چیزوں سے آج ایک ہی بات ہے اور دوسرا نہیں، نماز کی پابندی، حرام کھانے سے توبہ، اور کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی پر کبھی پردہ فرض۔ اپنے گھر میں بھی پردے کا ماحول بناؤ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی، خالہ زاد بھائی سے بھی، کم سے کم پردے کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے نا اتنا پردہ تو کرا، پورے وجود کو، پورے وجود۔ چہرہ، یہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اگر چہرہ ان کے سامنے کوئی عورت کھولتی ہے تو اس میں بھی تقوی کی بنیاد پہ منع کیا گیا ہے، لیکن بالکل کھلے رہنے سے تو بہت اچھا ہے کہ کچھ تو آؤ،
میں اجازت نہیں دے رہا ہوں چہرہ کھولنے کی، کہتا ہوں نہیں سے کچھ تو کہو، کہیں تو آؤ، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھو، پردے کا ماحول قائم کرو گھر میں، اور خود اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نگاہیں نیچے رکھو، عبادت کی لذت پالو گے۔ اور اذان ہو، سفر ہو، حضر ہو، کہیں ہو، نماز پڑھو، مصلی اپنے پاس رکھو۔ موبائل رکھتے ہو نا جیب میں، تو اپنے پرس میں مصلی بھی رکھو، جہاں اذان ہو نماز پڑھو، سفر میں بھی مت چھوڑو۔ اگر نہیں پوری پڑھنے کا وقت ہے، کم سے کم فرض پڑھو، مگر پڑھو، نماز کسی حالت میں ترک نہ ہو۔ بیمار بھی ہو تو اشارے سے پڑھو، مگر پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں بے نمازی کو قبول نہیں کرتے، وہ سلسلے قادریہ میں کیسے قبول کرتے؟ ہمیں ڈر تو آؤ آج سب میں بھی آپ سب توبہ کرتے ہیں۔ اتنے اللہ والے لوگ ہیں، سب اپنی توبہ پہ گواہ ہو جائیں گے۔ اور صرف یہ تو 3 چیزوں کو میں نے خاص کیا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے ہر کفر سے، شرک سے، برائی سے، جہاں کہیں رات دن جانے جو ہوا، اللہ سے کہہ دو، اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں، پڑھنے تیار ہیں؟ صاحب اس کا فیض لے پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں نے زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کی، جس کو جانتا ہوں، اسے نہیں جانتا۔ اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو اس طرح توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گناہوں کا بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا کلمے کی برکت سے۔ اب پہلا کام یہاں صلاۃ السلام اب ہو جائے گا، تو کیا کرنا ہے؟ جن کی عشاء باقی ہے وہ یہاں سے جا کے پہلے عشاء پڑھیں گے اور فجر بھی پڑھیں گے۔ بس نماز کے قریب آ جاؤ، اللہ کا قرب نماز سے بہت جلدی ملتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میں اس کو پڑھوں گا تو آپ پر سجدہ لازم آ جائے گا، لیکن اس کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ سب کے قریب ہونے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو یار، رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ تم رب کے قریب ہوگے، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام